بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جزاکم اللہ خیر آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا تشریف لانے کا. اور آج مجھے پتہ ہے کہ شاید آپ کا بس کلوجر کا ٹائم قریب ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلدی ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کوشش کروں گا ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، تو جو میرا سیشن ہے ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ عبدالوارث بھائی نے جو آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں بہت زیادہ وہ ماشاء اللہ کہتے ہیں ہارٹ سافٹنگ تھی اور تزکیہ والی تھیں، ایمان افروز تھیں، ایمان کو تازہ کرنے والی تھیں. تو جہاں پہ ان کا فوکس دل تھا تو ہمارا آج کا فوکس دماغ ہوگا انشاءاللہ. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم عام طور پہ ڈاؤٹس کے حوالے سے جو ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے. تو بیفور آئی بگن، آپ کو نظر آ رہی ہے پریزنٹیشن؟ تو میرے ساتھ آج جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج میں جب میرے لاسٹ ٹائم لیکچر ہوا تھا، کسی کو یاد ہے کہ کون سا ٹاپک تھا؟ آپ میں سے کون کون لوگ تھے بائی دا وے اس میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ایک تھے، دو تھے، تین تھے، ماشاء اللہ. چلیں کم لوگ تھے. چلیں میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اس کا. وہ لیکچر یہاں پہ تھا اور دا ٹاپک واز کہ دا گریٹسٹ شو آن ارتھ. تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ سا سوال کرتا ہوں. آپ کو ایک سچویشن میں لے کے جاتا ہوں اور وہ سچویشن یہ ہے کہ امیجن کریں کہ آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، لائٹ آف ہے. ٹھیک ہے، اور اچانک آپ کی کمرے کے ایک کارنر پہ نظر پڑتی ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ دو آنکھیں نظر آتی ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جی ایل ای ڈی لائٹس ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کریں کس ظالم نے یہ بات کہی ہے. آپ سے جو ہے نا میں آپ کو ڈاکٹر مذاق کر رہا ہوں یار، یہ ایل ای ڈی لائٹس کہاں سے ہو گئی؟ لگ رہی ہیں ایل ای ڈی لائٹس؟ اچھا ویسے بائی دا وے ہاں یہ آپ کی بات درست ہے، سوری یار، یہ اصل میں لائٹ کی یہاں سے زیادہ واضح ہے تو یہ ایل ای ڈی لائٹ نہیں ہے. چلے جی، تو پہلا ریئیکشن کیا ہوگا بھائیو آپ کا؟ جی اخی آپ کے ذہن میں کچھ اور بات؟ ہاں حضرت اسرائیل آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے جی، آپ کے لیے آپ کے انتظار میں. ٹھیک ہے چلیں جی، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آبویسلی ایک خوف ہوگا نا، ایسا ہی ہے سم تھنگ ڈیمونک پرہیپس، جیسے انہوں نے کہا اسرائیل علیہ السلام. ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ایسی ہو جو خطرناک ہو. ظاہر آپ کو ایک خوف محسوس ہوگا. تو آپ کا فرسٹ رسپانس کیا ہوگا؟ آبویسلی بہنوں کا تو رسپانس ہوگا فوراً وہیں سے بھاگ لگا دی، دروازہ بند کیا اور نکلے یہاں سے. لیکن ہم میں سے کوئی بھائی جو ہے جو ذرا جگرے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں یار میں دیکھتا ہوں ہے کیا. تو اس کا دوسرا رسپانس کیا ہوگا؟ ہاں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ سوری، تجسس ہوگا. اچھا تو وہ کیا کرے گا پھر؟ بیٹھا رہے گا اس کے پاس جا کے اس کو گلے لگائے گا؟ نہیں، آبویسلی وہ کیا کرے گا؟ وہ سوئچ بورڈ کی طرف جائے گا تاکہ میں لائٹ آن کروں اور دیکھوں کیا. ٹھیک ہے نا. اور اس نے کیا کیا ہمارے اسی بھائی نے جو آپ نے، کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ سوری. تو علی بھائی نے کیا کیا؟ کہتے ہیں نہیں یار دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا یار یہ ایل ای ڈی لائٹ ہے کوئی بڑی بات نہیں، جا کے دیکھتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ سوئچ آن کیا اور جیسے سوئچ آن کیا تو سامنے یہ نظر آیا. اب آپ کی ایک فیلنگ جو ہے خوف سے ایک دم سو کیوٹ رائٹ، اس طرح کی فیلنگ ایک دم ڈیولپ ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو کیوں کہانی سنائی، کیا تعلق ہے اس کا ڈاؤٹس کے ساتھ اور کیا ہے؟ تو بیسکلی ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ ذرا سنیے گا. یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید یعنی کتاب کو نازل اس لیے کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ایک ایسے رستے کی طرف جو رستہ کس ذات کا ہے؟ جو بہت ہی غالب ذات ہے اور بہت ہی پریز وردی ذات ہے، حمد کے لائق ذات ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اندھیرا جب ہونا، جب ظلمات ہوں تو ہمیں بہت سی چیزیں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں. ہمیں لگتا ہے شاید یار یہ چیزیں ہمیں کھا جائیں گی یا ہمارا شاید ایمان ڈسٹرائے کر دیں گی. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو کنٹامنیٹ کر دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، جیسے ہی وحی کی روشنی آتی ہے نا تو وہ ڈیمن جو ہوتا ہے وہ ایک بلی کے بلنگڑے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بات نہیں تھی، یہ چھوٹی سی بات. تو اس سے پتہ چلا کہ علم کا حصول کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے آپ کا علم آپ کے لیے اس دور کی مشکلات ہیں ان کو آسان کر سکتا ہے. اب آئیے میں اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی دیتا ہوں.
چلیں یہ تو ایک بلی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی، تو آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیتا ہوں جس سے ہم انشاءاللہ اپریشیٹ کر سکیں گے کہ اس طریقے سے ایک نالج ہے وہ ہمیں ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے اور بڑے بڑے مسئلوں کو بڑے ایزیلی سالو کر دیتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، چلیں میں جلد سے جلد بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک دفعہ، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ عرینہ قبیلہ تھا، یہ عقل قبیلہ تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پیٹوں کے اندر کوئی تکلیف تھی، پریشانی تھی، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی سجیسٹ کریں، کوئی ہیلپ کریں، ہماری طبیعت خراب ہے۔ تو اب کون سی ان کو پرابلم تھی پیٹ کی، یہ ڈاکٹر شاید آپ لوگ زیادہ بہتر اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈائگنوز ضرور کیجیے گا حدیثوں کو دیکھ کے انشاءاللہ۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اور ایک شخص تھا، ایک شیفرڈ تھا، ایک چرواہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اور اس کے پاس جا کے کیا کرو، اس کے پاس اس بندے کو بلایا اور اسے کہا کہ تم ایسا کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ کس کا؟ اونٹ کا، اور اسی طریقے سے پیشاب بھی اس کو پلاؤ۔ تو ہوا یہ کہ وہ چلے گئے، لے کے چلے گئے، اور جہاں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کا دودھ وغیرہ پیا، اور اس طریقے سے جو اونٹ ہے اس کا پیشاب پیا۔ تو اس کے بعد کیا کیا کہ بعد میں پتہ چلا اچانک کہ وہ لوگ کیا ہے، انہوں نے یہ سارا، جب ان کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہوئی تو انہوں نے وہ چرواہا تھا اس کو پکڑا اور مار کے بھاگ گئے، قتل کر کے بھاگے، اور جو اونٹ تھے، جو سارے تھے وہاں پہ، جو لائف سٹاک موجود تھا، وہ ساتھ لے کے بھاگ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فوراً ایک پورا یونٹ بھیجا ان کے پیچھے کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے، اور وہ صبح صبح گئے صحابہ، اور انہوں نے پکڑا ان کو اور پکڑ کے لائے، تو بڑے انہیومین انداز میں ان کو قتل کیا گیا۔ کس طریقے سے کہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے مخالف سم سے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یعنی اگر دائیں ٹانگ ہے تو بایاں اگر دائیں ٹانگ چھوڑی ہوئی ہے تو بایاں بازو کاٹ دیا، اور اگر اس طریقے سے دائیں ٹانگ کاٹی ہے تو بایاں بازو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے مخالف سم سے ہاتھ بازو کاٹ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کو ایک، جسے کہتے ہیں نا، لوہے کے ساتھ برانڈ کیا گیا، گرم لوہا کر کے نا، آئرن کو اچھی طرح گرم کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جانوروں کو برانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر وہ اپنا کچھ وہ برانڈ کرتے ہیں ان کی پیٹھ پہ، اور اس سے پھر نشان اس پہ لگ جاتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں کو برانڈ کیا گیا، گرم گرم آپ سمجھ لیں سلائیاں ڈالی گئیں ان کی آنکھوں میں، اللہ معاف کرے، بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اور اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا، کاٹ کے ان کے بازو، ہاتھ بازو کاٹ کے، اور اس طریقے سے ان کی آنکھوں کو اس طریقے سے ان کو اندھا کر کے گرم مٹی صحرا کے اوپر پھینک دیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ گرمی کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے بلبلاتے تھے، پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ مر گئے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے کہ دیکھیں کتنے ظلم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا، اور اس بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو واقعی ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ظلم کیا تو زیادہ سے زیادہ ایک کیپٹل پنشمنٹ اسلام اجازت دیتا ہے تو آپ ان کو قتل کر دیں، لیکن اس طریقے سے ان کو تڑپا کر مخالف سم سے ہاتھ بھی کاٹنا، پھر آنکھوں کو جو ہے برانڈ کرنا، پھر اسی طریقے سے ان کو پھینک دینا گرمی کے اندر کہ وہ پیاس سے اور زخموں سے وہ اس طریقے سے مر جائیں، تو یہ جو ہے یہ سفاکیت ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یہ ایک سوال کسی بھائی نے مجھ سے کیا کہ یار یہ تو بہت زیادتی ہے، اور یہ بہت سے نان مسلمز یہ سوال اٹھاتے ہیں باقاعدہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام بڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تم کہتے ہو، یہ کہتے ہو، جسٹس کدھر گیا جسٹس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو بظاہر یہ بات محسوس ہوتی ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں ایک بڑی لگتی ہے، اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا، لیکن اگر ہمیں وہی بندہ جس کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ جب علم یا نالج یا وحی کا جو نور ہے وہ عطا کرتا ہے تو انسان کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر آپ اس کو سرچ کریں، اس حدیث کے ڈفرینٹ ویریشنز کو اور ورژنس کو، تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے، اور ظاہر ہے وہ بندہ جس نے صرف اس حدیث صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھا ہے اور اس کے پاس باقی ورژنز نہیں ہیں تو وہ واقعی یہ سوال اٹھائے گا، اس کے ذہن میں ایک پرابلم آ جائے گی نا۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیوں کیا، ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹلی سیم کام چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کے ہاتھ بازو کاٹے انہوں نے، ظالموں نے، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کو جو ہے نا وہ کیا تھا، برانڈ کیا، اور اسی طریقے سے اس کو اس طریقے سے پھینک کے چلے گئے تھے، وہ بیچارہ بلک بلک کے اور گرمی سے وہ مر گیا تھا، جو چرواہا جس نے ان کی خدمت کی تھی، مسلمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ایگزیکٹلی جو کام انہوں نے کیا تھا اسی کا قصاص یہی ہے نا
قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم کسی کو قتل کرو گے اسی طریقے سے تمہیں قتل کیا جائے گا، اور ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا. تو اس طریقے سے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے ہم بڑے آرام سے حل کر سکتے ہیں. اسی لیے امام ابن دقیق العید ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات صرف ابن دقیق العید نہیں، یہ امام اور بھی بڑے ائمہ نے باتیں کہی ہیں. وہ کہتے ہیں اذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض ويجمع بين ما يمكن جمعه ويظهر به المراد. وہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ جب بھی آپ نے کسی حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث کے مختلف جو ورژنز ہیں سیم حدیث کے، اس کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ایک ورژن دوسرے ورژن کی وضاحت کرتا ہے، اور تبھی آپ صحیح معنی میں اس کے میننگ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں اور اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو علماء جو ہیں خاص طور پر محدثین اور شارحین، جب بھی وہ اس طرح کی احادیث کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے ڈاؤٹس ہمارے ذہن پہ ابھرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ بس اس حدیث کو پکڑ کے اس کے جواب دینا شروع کر کے اس کی تعویلات شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اچھے انداز سے اس کے سارے ورژنز کو اکٹھے کرتے ہیں، مختلف الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ کن کن کے الفاظ کو جو کن کن الفاظ میں اور کیا کیا واقعات، کیونکہ بعض اوقات ایک نریٹر کچھ واقعات بیان کرتا ہے، باقی واقعات نہیں بیان کرتا، دوسرا نریٹر جو ہے اس کی دیگر ایسپیکٹس بیان کر دیتا ہے. تو جب وہ پوری کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے آتی ہے تب آپ صحیح معنی میں اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہو اور آپ اس کے معنی کو وضاحت کر سکتے ہو. تو اس سے دیکھیں آپ کو پتہ چلا، بات یہ ساری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہمیں اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بہت اچھا ایک سوال کیا کسی بہن نے، آئی تھنک، یا کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم اس دور کے اندر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور ڈاؤٹس اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ لٹرلی ایک پیرالسس ہمیں فیل ہوتا ہے. مطلب ہم کہاں سے شروع کریں نا، اب ہم کس کو سنیں، کیا کون سی ویڈیو دیکھیں جس سے ہمارے مسئلے حل ہو. اب 1,500 ورژن تو ویڈیوز کے ہیں، یعنی ہر اسکالر تو اپنی کہانی بتا رہا ہے نا بظاہر یوٹیوب کے اوپر جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو. اور اسی طریقے سے کتابیں بھی اتنی زیادہ ہیں، اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنے زیادہ آپشنز ہیں، ویریشنز ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں. تو ایک پیرالسس ہوتا ہے، اس پہ کئی اسکالرز نے لکھا بھی ہے، چوائس پیرالسس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ساری پرابلمس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو علم کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ سیدھی سی بات ہے، اس کے آگے ہم سولوشن پہ بات کریں گے، دین ڈونٹ ڈیلو انٹو دیز تھنگس. پھر آپ کوشش کریں اپنے آپ کو دور رکھیں. کوئی آپ سے ایسی بات کرے نا تو کہیں یار ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جو چیز مجھے قرآن و سنت کی بیسک پتہ چل گئی بس میں اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار. لیکن اگر آپ واقعی ڈاؤٹس کا شکار ہیں، یا اگر آپ اس ایریا کے اندر ڈیلو کرنا چاہتے ہیں، دین یو نیڈ ٹو ڈو دا سروس، دا رائٹ سروس ٹو اٹ. اور آپ کو اس کے ساتھ جسٹس کرنا ہے. اور جسٹس کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسکالرس کی کنٹریبیوشنس، اسکالرلی اوپینینس کو دیکھنا ہے آپ نے، اور ہماری جو لیگیسی ہے کس طریقے سے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، یا ایکسپلین کرتی ہے، ایلیبوریٹ کرتی ہے، ایلوسیڈیٹ کرتی ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں سارے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے، دس از ریگارڈنگ ڈاؤٹس، ٹھیک، کہ ہمارے ڈاؤٹس ہم پہلے یہ اسیس کرتے ہیں کہ وائی دیز ڈاؤٹس اکر، ٹھیک ہے، اینڈ وی ول ڈسکس دا ہول پکچر. اور اس کے اوپر ریسرچ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے، ٹھیک ہے. دیر آر ملٹیٹیوڈس آف ریزن، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ انہی ڈاؤٹس کی وجہ سے یا ڈیزائرس کی وجہ سے اسلام چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دے ڈو دیٹ. سو وٹ کین وی ڈو، وٹ آر دا سولوشنس؟ ہم اس کی طرف اگر آپ بات کریں تو دے آر ہمارے مین آبجیکٹیوس اس کے اندر، اس ہماری پریزنٹیشن کے اندر 3 مین آبجیکٹیو ہیں کہ پہلے یہ سمجھنا کہ ڈاؤٹ ہے کیا اور آتا کہاں سے، ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کہ وہاں کیا پوٹینشیل ایونیوز ہیں جس کی وجہ سے ڈس بلیف کی طرف بچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لاسٹلی سولوشنز اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل دیم. اچھا، مغیرہ بھائی نے یہ جو حدیث پہلے مینشن کی تھی، اس پہ میں ذرا ایک اور مینشن کر دوں کہ یہ جو مکسچر آف یورین اینڈ ملک جو ہے وہ ایز اے میڈیسن پریزنٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. بظاہر کیا لگتا ہے کہ یار دس از ویری، کیا کہتے ہیں کہ ہاؤ کین سم تھنگ لائک دس کین بی ریکمینڈڈ، ٹھیک ہے. لیکن آپ میڈیسن کے پروفیشن کے بندے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ایک میڈیسن کا جس کا نام ہے پری میرن. ہیو یو ہرڈ آف اٹ؟ پری میرن نہیں سنے؟ بڑے اچھے میڈیسن کے اسٹوڈنٹس ہو آپ سارے. اچھا، کیا؟ اچھا، فرسٹ ایئر ہے، اچھا ٹھیک ہے. پری میرن جو ہے وہ ایک میڈیسن ہے جو کہ
فیمیل ہارس میئر کے یورین سے بنتی ہے. 9 پارٹس یورین اور 1 پارٹ جو ہے پریزرویٹیوس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ میرے خیال سے آسٹریوپروسس یہ جو ہڈی کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے اولڈر وومن کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جب اس میڈیسن کے اوپر ایبٹ یا GSK کا ٹھپا لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تب جو یورین بھی جو ہے نا وہ اوکے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب حدیث کے اندر ایز میڈیسنل یا اس سچویشن میں اس سینیریو میں آتی ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے, یار یہ ہاؤ کین دس بی, ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ او مطلب یعنی دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ, ہاؤ کین بی دس بی. ایسا کچھ نہیں تھا. دس واز لائک, اگر ہم اسے ایکسیپٹ کریں بھی تو آل دو کچھ اور ورژنس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ یورین والا پارٹ ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی لیٹس ایکسیپٹ اٹ. ایون اف یو ایکسیپٹ اٹ, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہمارا یہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہمارے زاویے کا مسئلہ. ہاؤ ڈو وی تھنک, ہاؤ اور مینٹل اوپینینز آر فارمڈ. کس چیز کو ہم ویلیو دیتے ہیں اور کس چیز کو ہم ویلیو نہیں دیتے, ٹھیک ہے. لیٹس ڈسکس دس. اچھا, سو واٹ آر دا ٹائپس آف ٹرائلس. ہر مسلمان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے, ابن قیم نے یہ ڈویژن کی ہے بہت اچھی کہ 2 ٹائپس آف ٹرائلز ہوتے ہیں ہر مسلمان کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ٹائپ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹیسٹ آف ڈیزائرس اور دوسرا ہوتا ہے ٹیسٹ آف ڈاؤٹس. جو ڈیزائر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے کامن ہے, ٹھیک ہے. فیمیل کا فتنہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی اس کے علاوہ فیمیل کا فتنہ ہے, جو ڈسکشن کے وقت جو آپ کی زبان نہیں کنٹرول ہوتی وہ بھی جو فتنہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کنزیوم کرتے ہیں, فوڈ کا جو فتنہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائرز کے زمرے میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں, ہمارا فوڈ اوور کنزمپشن, ٹھیک ہے, سیکشول ایتھکس اس کا خیال نہ رکھنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائرز کے ایلیمنٹ میں آتی ہیں. اور یہ موسٹ کامن ٹائپ آف ٹرائل ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یو ول بی فرسٹ ٹیسٹڈ ود واٹ, وہ جو کہ جوس بھی جس سے ٹیسٹ ہوئے تھے, اور وہ یہ تھا دا ٹرائل آف وومن. ہم بھی اسی ٹرائل سے گزریں گے. اور یہ ایسی چیز ہے جو یونیورسٹیز کالجز میں سب سے زیادہ کامن ہے. لیکن یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈاؤٹس. ان کو ڈاؤٹس ویسے پیدا نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں کہ بس اپنی مستی میں لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا وٹ ایلس از گوئنگ آن. کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں جو بلیو کرتا ہوں وائی ڈو آئی بلیو دیٹ, ٹھیک ہے. اور نہ ہی دے نیور ریئلی تھنک اباؤٹ دیئر ایکشنس کہ یہ جو میں نے حلال یا حرام کر رہا ہوں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. شوڈ آئی بی اسٹاپنگ اٹ, جسٹ گوئنگ ود دا فلو. لیکن ڈیزائرز جو ہیں وہ ریزن بن سکتے ہیں ڈاؤٹس پیدا کرنے کے. اف یو آر ٹو مچ انڈلج ان ٹو ڈاؤٹس تو وہ آپ کے ڈیزائرس تو وہ آپ کو ڈاؤٹس میں بھی لے آئیں گے. وہ کس طرح؟ آپ کی گرل فرینڈ ہے, اللہ معاف کرے نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اسے پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابا حضور آ گئے راستے میں اور انہوں نے منع کر دیا, بیٹا کماتا تو ہے نہیں, انڈے تک تو لے کے نہیں آتا گھر میں, اور یہ کیا جن چیزوں میں لگا ہوا تو وہ انہوں نے ایک آپ کے ایمپیتھائز کر کے آپ کی ہیلپ کے لیے انہوں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ لگو, ٹھیک ہے, حرام چیزوں میں نہ لگو. آپ کی ڈیزائرز میں کے راستے میں کون آ گئے؟ ابا حضور آ گئے, ٹھیک ہے. لیکن ابا حضور نے کیا کہا, نے کہا بیٹا یہ حرام کام چھوڑ دے, نہ کر. تو بچہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہر چیز حرام, ٹھیک ہے نا. میں جو بھی انجوائے کرنا چاہتا ہوں حرام, کوئی مزے کی ڈرنک پی لوں وہ بھی حرام, زیادہ شوگر کھا لوں وہ بھی حرام, ہر چیز تو حرام ہے, انجوائمنٹ ہی حرام ہے, میں کیا کروں. یار مجھے لگتا ہے یہ جو دین ہے نا ہمارا, ٹھیک ہے, یہ اصل وجہ ہے. یہ ہر چیز کو جو حرام ڈکلیئر کر دیتی ہے نا چیز, اس میں لگتا ہے مسئلہ ہے. یہ صحیح نہیں چیز نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بندے کا ڈیزائر جو ہے وہ اس کا پرائمری موٹیو ایلیمنٹ ہے. تو لڑکی کے پیچھے, شراب کے پیچھے, ان چیزوں کے پیچھے, ان چیزوں کو ایکوائر کرنے کے پیچھے وہ کیا کرتا ہے, وہ جان بوجھ کے پھر ڈاؤٹس کو بھی ساتھ ایکوائر کر لیتا ہے. وہ کویشچن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وائی دس ان دا فرسٹ پلیس, بھائی میں یہ حرام ہے ہی کیوں, ٹھیک ہے نا. وائی شوڈ آئی فالو اسلام, ٹھیک ہے. وہ اس چیز پہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ڈیزائر کو, گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کو کیا, وہ ڈاؤٹس کا سہارا لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو دس از ون آف دا ویز. سیکنڈ از ڈاؤٹس جو کہ سنسیئرلی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, کہ کچھ لوگوں کے جینوئن ڈاؤٹس ہیں جو کہ ان کو اسلام پڑھایا گیا بچپن میں, ٹھیک ہے, تو اس میں پہلی بات ہے کہ ان کو صحیح فاؤنڈیشنز ہی نہیں دی گئی دین میں. دیکھیں, ڈڈ یو چوز یور فیملی؟ ڈڈ یو چوز یور سیکٹ؟ کیا آپ نے سیکٹ اپنا چوز کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. شروع میں انیشلی آپ جہاں پر پیدا ہوئے, جس گھرانے میں پیدا ہوئے, جو آپ کو فاؤنڈیشنز دی گئی, دیٹ از آل یو ہیو. اور اگر وہ ویک ہیں, رانگ ہیں, اس کی انفارمیشن میں مسئلہ ہے, تو آگے اگر آپ کے سامنے کوئی ڈاؤٹس لے کے آتا ہے اور اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, یو ہیو نو ویپنس, ٹھیک ہے, اور مے بی دا انفارمیشن یو آلریڈی ہیو از ویری رانگ, ٹھیک ہے. موونگ آن, کافی ہمارے عام کلچرل ویو آف اسلام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کلچر میں بتا دیا گیا حلال ہے وہ ہم نے حلال ایکسیپٹ کر لیا, جو حرام ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو کلچر بھی ہمارے اسلام کے اندر کافی زیادہ مکس ہوا ہوا ہے. سو ایسے سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈاؤٹس ایکوائر کر لیتا ہے جب اس کے سامنے جینون مسئلے آتے ہیں اور جن کا ان کے پاس آنسر نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ٹھیک. اور لاسٹلی کچھ لوگوں کے ایسے ڈاؤٹس جو وہ اسلام اسٹڈی کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ ایڈریس نہیں ہوتے صحیح طریقے سے. آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھنے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب میں چھپکلی کو کیوں مار رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے, مجھے اس سے کیوں ثواب ملے گا اس کو مارنے سے. ایک سمپل سی بات, میں نے کہا جہاں کام کر ہیں یہ کیسی بات کر رہے تو وہ جو فیئر ہے, ٹھیک ہے, ٹو ناٹ اوپننگ یور سیلف, ناٹ انڈرسٹینڈنگ وائی یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ, اور آپ کے کچھ ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہیں بچپن سے ہی, ٹھیک ہے. پیرنٹس کے پاس بھی اچھے آنسر نہیں, کیونکہ کیا پیرنٹس نے بھی انویسٹ نہیں کیا ہوتا اتنا ٹائم دین سیکھنے میں. تو یہ نیچرل چیزیں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا, یہ مل کے جو ہیں یہ آپ کو کریٹ کرتے ہیں, اس ایلیمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ دے کین لیڈس یو ٹو لیو اسلام. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں سادہ مسلم ہوں, میرے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو اس طرح کے کوئی ڈاؤٹس کا ایشو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو مثال دینے لگتا ہوں. پرسوں رات کو مجھے میسج آیا, ٹھیک ہے نا, السلام علیکم, آئی ہیو سم کویشچنس. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب کیا ہوا, آپ کے پاس تو ڈاؤٹس نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی آئی ڈیڈنٹ یوز ٹو ڈسکس دس تھنگ بیکاز ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی سمپل مسلم بس ہے یار, ہم تو غیب پہ ایمان لانے والے, ہمیں کیا ٹینشن لینے والی ہے. لیکن کیا ہوا کہ ہی کیم ان ٹو کانٹیکٹ ود اے ایتھیسٹ, ٹھیک ہے, اور جب وہ ایتھیسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, انہوں نے کہا بٹ آفٹر دس ڈسکشن سم آف دا کویشچن اسٹیٹمنٹس آر ریئلی ڈسٹربنگ اینڈ آئی نیڈ سم ہیلپ, ٹھیک ہے. کیا ہوا, ایک سادہ مسلمان جس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ کیا, اس کے ارد گرد کیا ایتھیسٹ نہیں ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آہستہ تھا, وہ پبلک نہیں آتے, لیکن وہ آہستہ آہستہ کیا آپ کے پیئرس میں ہیں جو آپ ڈاؤٹس جنریٹ کرتے ہیں. اب یہ پرسوں کی اسٹوری ہے, ٹھیک ہے, ناٹ ایون سو فار اوے, دس از سم تھنگ ریئل اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ہینڈل دیز تھنگس. اچھا یہ ویسے ان نون نمبر سے آیا تھا, یہیں کوئی نہ بیٹھا ہو جس کے میسیج میں دکھا رہا ہوں. اینی ہاؤ, اچھا, سو پہلا کویشچن آتا ہے کہ ہاؤ ڈو ہیومنس فارم ایموشنس, اینڈ یہ ساری گیم کہاں سے ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ وی فارم انفیریورٹی کمپلیکسز. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لاجیکل ہیں, ٹھیک ہے, ایتھیسٹ بھی سمجھتا ہے میں بڑا لاجیکل ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بایولوجیکلی یہ چیز فالس ہے. ہمارے جو ایموشنس ہیں دے آر ہارڈ وائرڈ ان ٹو آور سسٹم, ٹھیک ہے. ایگزامپل کیا ہے, مثال کے طور پر یہ سائیکالوجی ٹوڈے کی ریسرچ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ لائن آپ بس دیکھ لیں, بیسیکلی سمپلی پٹ ایموشن ہیلپ اس جج اینڈ پلیس ویلیو آن دا فیکٹس, ٹھیک ہے, اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ دے ایموشنس کین ناٹ بی مطلب انفارمیشن کین ناٹ بی ڈیورس فرام ایموشن, ٹھیک ہے. ایڈیشنلی لاجک اور موشن وچ از مور ویلیویبل. تو یہاں پر ڈاکٹر مرفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیز آر انیکسٹریبلی لنکڈ, یعنی دے آر لنکڈ ٹوگیدر. تو یہ چیز کبھی علیحدہ نہیں ہوتی. جب بھی آپ انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں, جو بھی انفارمیشن لیتے ہیں, جو بھی آپ فیکٹ لکھتے ہیں, وہ پہلے آپ کے ایموشنل سینٹر سے گزرتی ہے. تو اس کے بعد یہ سارا میٹر اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ خود سے کس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. میں مثال کے طور پر اس کی ایگزامپل کیا ہے, آپ ایک سائیکالوجسٹ پہ جانے کو زیادہ پریفر کریں گے کہ انسٹیڈ کے کسی اسکالر آف تزکیہ کو, جو کہ آپ کے نفس کی آپ کو کرے اور آپ کو بتائے کہ یو نو ہاؤ ٹو بی گڈ, ہاؤ ٹو ری اپنے ایموشن سے کس طرح کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائیکولوجیکلی کیا ویلیو دی ہے, کس کو, ایک سائیکالوجسٹ کو زیادہ ویلیو دی ہے, ٹھیک ہے. میڈیٹیشن اور یوگا جو ہے وہ اٹ لکس فیسینیٹنگ, مور اپیلنگ,
ایز اپوز ٹو صلاح. کیا صلاح کے اندر اس طرح کی ایکسرسائز نہیں ہے؟ نماز کے اندر نہیں ہے؟ ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود سے میڈیٹیشن اور ان ورڈز کو اپنے مینٹل ویلیو دی ہے، حالانکہ مے بی ان کا افیکٹ جو ہے وہ سملر ہو. انڈرسٹوڈ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اٹس بیسڈ آن اے لاٹ آف دس از بیسڈ آن بائس ڈیٹا، جس کے اندر آپ نے ایموشنس گھسائیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایتھیز بڑے لاجیکل ہیں؟ دیکھیں کفار مکہ کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایموشنل سینٹر پہلے سے بن چکا ہوتا. دے ہیو آلریڈی میڈ اے ڈیسیجن اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اینی ہاؤ موونگ فارورڈ لیٹس اینالائز کہ جب یہ انفارمیشن آتی ہے، جو بھی ایتھیسٹ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح اینالائز کریں. اس کے لیے مغیرہ بھائی آئیں. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے، سوری فار دی اسپیلنگ مسٹیکس، کہ ہمیں نا اپنا ایک کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ کرنا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی جو ریلیجس انڈیویجولز ہیں نا وہ کریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ دین پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس دین کی بہت سی انفارمیشن آتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لاجیکل نہیں ہوتی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو آپ اس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کیا کریں. ہمارے یہاں باقاعدہ اسکولنگ کے اندر، کیونکہ میں خود ایجوکیشن سسٹم کا ایک پارٹ ہوں اور میں پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ، کافی دیر سے ٹریننگز بھی کروائی ہیں، کی بھی ہیں، تو کرٹیکل ایویلیویشن یا کرٹیکل انالیسس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پہ آج کل کے اسکولنگ کے اندر. اور کہا جاتا ہے بیٹا آپ سوال کرو، کرٹیکلی ایویلیویٹ کرو، کوسچن کرو، کوئی بات نہیں، کھل کے کوسچن کرو. بیکاز دے تھنک کہ جتنا زیادہ آپ کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ سچائی تک پہنچنے میں آپ کے لیے، یعنی آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آپ ان بائسڈ ہو جائیں گے. اچھا، ہوتا یہ کہ دین کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیکلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں دینی باتوں کو، لیکن کبھی آج تک یہ نہیں ہمیں سکھایا جاتا کہ بیٹا جو آپ سائنس کے اندر پڑھ رہے ہو نا، یہ جو آپ نے بایولوجی کی کتاب میں آج پڑھا بیٹا، یہ اب آپ نے 100% اس کو اب ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ماننا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے چیلنج کرنا ہے، یہ کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ کبھی آج تک آپ نے سنا؟ کبھی نہیں سنا. لیکن آپ کو جب ریلیجس کتابوں میں یا اس طرح کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یا ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جاتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، کریٹیکلی سوال کریں، کوئی بات نہیں، کوسچن کریں، چیلنج کریں. So they promote critical analysis and critical mindset when it comes to religion, but they do not do so when it comes to science or other forms of science fields. تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اب کیا سمجھ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس ان ٹوڈے، فار ایگزامپل امپیریسزم، یہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور آج اگر سائنس نے کوئی چیز کہہ دی ہے کبھی چینج ہی نہیں ہو سکتی. حالانکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ سائنس کی ہر کتاب ہر 5 سال بعد چینج ہو جاتی ہے، اور وہ کتاب جو آج سے 10 سال پرانی ہے، سائنس کی کتاب، وہ irrelevant ہو چکی ہے. they don't use it anymore, they require new additions. نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، نئے اپڈیٹس آ رہے ہیں، نیا ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا قرآن 1400 سال سے ویسے کا ویسے، اللہ کا شکر ہے، کوئی چینج نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ کریٹیکلی ایویلیویٹ کرو. سائنس کی آتا ہے، اب وہ جو تھیوریز ایک زمانے میں جن کو ہم لاز کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، گریویٹیشنل لا جس کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں، اب اس کے بارے میں اتنی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو نیوٹونین میکینکس تھا اور نیوٹن کا جو پورا ایک تھیوری تھی لا آف گریویٹیشن فورس کی، اس کی کس طریقے سے وہ ایک پل کرتی ہے، وہ چینج ہو کے اب اس کے بارے میں آئنسٹائن نے آ کے بالکل ایک نئی ریولیوشن لے آیا اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور دوسری طریقوں سے اس نے اس چیز کو پروو کیا کہ دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ایکچولی ورکس. بہت سی چیزوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کبھی ہمیں آج تک یہ چیز سکھائی نہیں جاتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس دور کے اندر جن چیزوں سے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے، کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی غیر یعنی اسلام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بھی سورس سے کوئی نالج آ رہی ہے تو اس کو اسے کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچے کہ ایکچولی کہ اس کی بیسس کیا ہیں، ویئر ڈز اٹ کم فرام، کیا ایپسٹیمک ویلیو کیا ہے اس چیز کی. ان چیزوں کو ہم اسیس کریں گے تب جا کے ہم یہ چیزیں بہت زیادہ یعنی ہمیں ایزیلی ہم یعنی ان چیزوں کو مینیج کر سکیں گے، خاص طور پہ ڈاؤٹس کو. اب آئیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جب ہمارے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی کریٹیکلی ایویلیویٹ دیم. ٹھیک ہے نا، تو وہ بندہ جو ان چیزوں کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتا ہے تو بہت آرام سے، بہت ایزیلی ہم بہت بڑے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں. کئی دفعہ چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں، لگ رہی ہوتی ہیں بڑی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ایک ڈیمونک فارم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بلی کا بچہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو چونکہ کریٹیکلی ایویلیویٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک دم اس سے اوور ویلڈ ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ہم اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. تھیوری آف یعنی جو پرابلم آف ایول یا اس طرح کے بڑے مسئلے جو ایتھیسٹ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، ذرا آپ اس پہ غور کریں.
ٹیک اے مومنٹ اینڈ اسٹیپ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے پریمیسز کیا ہیں, کیا پریمیسز ہیں, پریمس 1 کیا ہے, پریمس 2 کیا ہے, اس کو آپ کوشچن کریں, چیلنج کریں, کریٹیکلی ایویلویٹ کریں اینڈ آپ آرام سے اس کے آرگومنٹ کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. فار ایگزامپل یہ ایک حدیث ہے, یہ عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے, تو اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایویلویٹ کریں, آپ ذرا غور کریں, 2 منٹ لیں اور اس کو ذرا پڑھیں اس حدیث کو. جی اس حدیث میں کیا آپ کو ایک ڈاؤٹ یا ایک کوشچن یا ایک پرابلمٹک چیز نظر آ رہی ہے, فیل ہو رہی ہے؟ حدیث بالکل اتھینٹک ہے, صحیح مسلم کی ہے, میں نے صرف وہ حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کی جو اتھینٹک ہیں. جی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو اس میں؟ چلیں جسٹ ٹو اسکپ. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کوئی اسپورٹ ہے کہ آپ نے چھپکلی کو مارنا ہے, جو بندہ پہلی باری میں مارے گا اس کو سب سے زیادہ ثواب, جو دوسری باری میں مارے گا اس کو کم ثواب, اور جو تھرڈ اٹمپٹ میں مارے گا اس کو, بھئی یہ بیچاری چھپکلی سی ہے, معصوم سی, تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, دس از واٹ یو پریزنٹ ٹو اس, کہ کوئی اسپورٹ ہے, کوئی مذاق ہے. اب یہ اس طریقے سے کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں. اب آپ آئیے ذرا اس یہ جو نوشن ہے نا کہ یہ کوئی اسپورٹ ہے, اس کو ذرا ہم کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, خاص طور پہ قتل کے یا ذبح کرنے کے یا سلاٹر کرنے کے, اس کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ بہترین انداز میں قتل کیا جائے, بہترین انداز میں مارا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل, کہ جب بھی تم ذبح کرو تو سب سے بہترین انداز میں ذبح کرو, اور جب تم قتل کرو تو سب سے بہترین انداز میں قتل کرو. کیا مطلب ہے کہ تکلیف سب سے کم تر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, جلد از جلد ذبح کرو. آپ کو پتہ ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جیسے جنہوں نے کبھی زندگی میں جانور ذبح کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں, ماشاء اللہ. باقی سارے ڈر لگتا ہے خون سے, بے ہوش تو نہیں ہو جاتے؟ ہاں جی, بہنوں میں سے کسی نے کیا آج تک؟ وہ کہتے ہیں ہم سے تو مکھی نہیں ماری جاتی, ہم تو کاکروچ دیکھ کے ہمیں بے ہوش ہو جاتی ہیں. ہمارے جو ہیں نا عبداللہ بن مسعود تھے غالباً رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا جانور خود ذبح کیا کرتی تھیں, بیلوں کو ذبح کرتی تھیں. تو آپ بھی کیا کریں انشاءاللہ, اس سے اچھی بات ہے. اینی ویز, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, آپ کو پتہ ہے جس نے ذبح کیا اس کو پتہ ہے کہ جب آپ نے ذبح کرنا ہوتا ہے نا تو مرسی کلنگ پتہ کیا ہے, کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل ایٹ دیٹ ٹائم, آپ نے اس کے طرح دل نرم نہیں ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ اگر آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ کا ہاتھ کام کیا تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ذبح کرتے وقت یو ہیو ٹو بی روتھلیس, یو ہیو ٹو بی مرسی لیس, اور آپ کو ایک اٹمپٹ میں اس کی شارک کو کاٹنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تھی تو یہاں پہ یہ کیوں ثواب کم ہوا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پہلی اٹمپٹ کو مری نہیں, دوسری دفعہ ماریں گے اٹمپٹ نہیں, وہ جانور تکلیف میں, اور اس تکلیف کو دونوں, جو بندہ پہلے اٹمپٹ میں مار دے گا اس کو تو اس کو سب سے کم تر تکلیف ہوگی, تو اس کم تر تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب زیادہ رکھا ہے. اب یہ کیوں ثواب رکھا ہے زیادہ, اس کے لیے ایک الگ سوال ہے, اس کے لیے ایک اور الگ حدیث ہے, لیکن obviously just to give you an example, تو اب آپ نے دیکھا کہ جسٹ آپ نے تھوڑا سا اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو یہ جو سپورٹ بنایا, سپورٹ نہیں بنایا, اس میں صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو قتل کریں کسی وجہ سے بھی, ریزن ایون سانپ کو مارنا ہے یا کسی کو بھی کوئی تکلیف دے, یعنی کوئی خطرناک جانور ہے, تو ایون ہم نے اس کے لیے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کو جتنی کم سے کم تکلیف دے سکیں دیں, اور پہلی اٹمپٹ میں ہی اس کو مار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, اور یہ ویڈیو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایتھیسٹ جب بات کرتے ہیں نا تو ہم تھوڑے سے انفیریورٹی کمپلیکس سے, حماس بھائی کہتے ہیں کمپلیکس کا شکار ہو جائے. ہم کہتے ہیں یار کوئی بہت بڑا آرگیومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, خدا ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور میرے پاس بڑا لاجیکل ایویڈنس ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اچھا ہم لوگ بعض اوقات اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں, امپریس ہو جاتے ہیں, اچھا یار بڑی اکیڈیمک بات ہے, اور یہ کوئی سائنٹسٹ ہے, یہ رچرڈ ڈاکنز ہے, بایولوجسٹ ہے, یہ اسٹیفن ہاکنگز ہے, اس نے تو اس سے بڑا کوئی فزسسٹ نہیں ہے, نوبل پرائز ونر ہے, اس نے اتنی بڑی بات کر دی, یار میں اس کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں. یار ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یقین کریں کبھی آپ ان کے آرگیومنٹس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں نا تو آ جا کے وہ اتنی بونگی بات ہوتی ہے, اتنی بونگی بات ہوتی ہے, انسان حیران ہوتا ہے, انسان کو ہنسی آتی ہے. اور لیٹ می گیو یو اے اسمال ویڈیو, ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. جیسے obviously ہم یہاں پہ میں آپ کے سامنے آرگیومنٹس نہیں لے کے آ رہا, ہم بیک اینڈ فورتھ نہیں کر رہے, بیکاز دیٹ ریکوائرز اے کورس. بائی دی وے آئی ایم آلسو ٹیچنگ اے کورس رائٹ ناؤ, ڈاؤٹس کے اوپر میرا پورا ایک 12 گھنٹوں کا کورس ہے,
جو ابھی میرا چل رہا ہے ایک جگہ پہ ڈیفینس میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ ہاؤ دس تھنگ ایکچولی جو ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے, لیکن جب ہم اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, اس پہ غور کرتے ہیں, تو وہ اتنی بھدی اور اتنی اسٹوپڈ ہوتی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. ایک نوبیل پرائز ونر جو ہے, اتنا بڑا فزسسٹ یا سائنٹسٹ جو ہے, وہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح دکھاتے ہیں کہ میرے بندے دیکھ, الٹیمیٹ نالج اور الٹیمیٹ وزڈم صرف اللہ کے پاس ہے. جو بندہ جتنا مرضی بڑا بن جائے, جتنا مرضی انٹلیکچوئل بن جائے, آ جا کے ہی از ایز ہمبل اینڈ ایز ہیوملیٹیڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ایز اینی ون ایلس کوڈ بی. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی پتہ چلے گا. یعنی جب آپ اسٹیفن ہاکنگ کا بہت زیادہ ایکیڈیمک لیکچر سنیں گے نا, اور بڑی اس کے اندر بیک اینڈ فورتھ پتہ نہیں کیا کیا فزسسٹ کے آئیڈیاز اور تھیوریز اور پتہ نہیں کیلکولیشنز اینڈ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ ہی از سیئنگ. ٹھیک ہے, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی از سیئنگ. سو ہوا یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے, لیکن کبھی ہم نتیجے پہ غور کریں, یار واقعی از دیٹ اٹ, دس از ٹوٹلی کاؤنٹر انٹیوٹیو. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب آپ کو میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے. ایون اگر آپ ان کے آرگیومنٹس کو بھی لے کے آئیں تو ان کے آرگیومنٹس کے ساتھ بھی ہم بیک اینڈ فورتھ ہوتے ہیں, تو بڑے بھدے آرگیومنٹس ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, انسان اللہ کے سامنے اتنا ہی کمزور, اتنا ہی عاجز, اتنا ہی انکیپیبل, اتنا ہی انکیپیسیٹیٹڈ ہے, اتنا ہی زیادہ ہمبل ہے جتنا کوئی جانور ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, جسٹ بیکاز سمن ہیز اے نوبیل پرائز, سمن از اے فزسسٹ, آپ یقین نہ کریں کہ وہ بندہ کوئی بہت زیادہ کوئی, اللہ معاف کرے, دنیا میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمبل کرتا ہے, عاجز کرتا ہے, دنیا کے سامنے دکھاتا ہے کہ میرے بغیر جو ہے کس طریقے سے یہ سارے جو ہیں وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہیں. اچھا, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے جو کہ یقین انسٹیٹیوٹ نے کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس سے ملتی جلتی اسٹڈیز ہیں جو کہ ریگارڈنگ واٹ کازز دا ڈاؤٹس ان مسلمس, واٹ آر دا سورسز آف ڈاؤٹس, کہ وہ کیا چیزیں ہیں مین جو ایونچولی لے کے جاتی ہیں لوگوں کو آؤٹ آف اسلام. ٹھیک ہے, تو اس میں تین مین کی ایریاز ہیں. نمبر 1, موریلٹی اور سوشل نارمس کے پرابلم. نمبر 2, کوئی پرسنل ٹراما, پرسنلی آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے اس ایونٹس, وہ آپ کو لیڈ کر کے لے کے جاتے ہیں اس طرف. تھرڈ ہے فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرن, جو کہ جینون ڈاؤٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کے ان آنسرڈ ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو یہ 3 مین کی ایریاز ہیں جہاں پر مسئلے آتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دیم. نمبر 1 ہے پرسنل ٹراما, اور آپ سمجھیں نہ سمجھیں یہ نمبر 1 ریزن ہے فار لیونگ اسلام. ہوتا یہ کہ آپ کی لائف میں پرسنلی کوئی ٹریجک ایونٹ ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل فیملی ممبر کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو پرسنلی کچھ بہت ٹراما ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بریک اپ ہوا, بلیو کریں بریک اپس بہت بڑی ریزن ہے. ٹھیک ہے, ہم مذاق اڑاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اسلام چھوڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اتنا دعاؤں میں مانگا, اتنا مانگا, مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے, اللہ ہے ہی نہیں, اللہ معاف کرے. اس طرح یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پرسنل ٹراما دونوں طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم وہ لڑکا مولوی بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے. سو ون آف دی تھنگز از پرسنل ٹراما. دیکھیے پرسنل ٹراما جو ہے نا, وہ 2 مین وجہ سے اس کو صحیح طرح ریکوری نہیں ہوتی. ایک تو یہ ریکوری اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ہی نہیں صحیح قسم کا تھا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے یو ور ٹریٹنگ ناؤز باللہ اللہ لائک اے جینی ان اے لیمپ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے, ٹھیک ہے نا, اور میں ان سے اپنی وشز کروں کہ اللہ آئی وش فار دس, اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں کہ جی نماز پڑھو یا کچھ اس طرح چیز کرو, نہیں, اللہ تعالیٰ گٹ بیک ان ٹو دا لینڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یو. ٹھیک ہے, آئی جسٹ وانٹ یو ٹو وہ اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ذات اتنی بڑی ذات ہے, ول ہی اوبے یور وشز.
ٹھیک ہے. ہم نے دعا کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رانگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, اور ہم اس کے صحیح طریقے سے ہم اس کے تابع ہیں, ہم اس کے اوبیڈینٹ ہیں, اس کے سرونٹس ہیں, ٹھیک ہے. ہی کنٹرولز ایوری تھنگ. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی صحیح نہیں ہوتا. نمبر 2, جو ٹراما ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ یہ لائف لمیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. دس ول بی, اٹ ول ہیو ٹرائلز ان اٹ. لیکن جب یہ ٹرائلز آئیں گے تو ہاؤ ول یو ڈو دیٹ؟ آپ نے صبر کرنا ہے, پیشنس کرنا ہے. دس از لمٹ لائف. ایونچولی اینڈ پہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو یہ جو آئیڈیا جب بندے کے پختہ نہیں ہوتے, پرابلمٹک ہوتے ہیں, وہ دنیا میں ہی سارا پلیجر اور پین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس دے لیو اسلام. کمیونل ریزنس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ریسزم, ٹرائبلزم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ لڑائیاں, ٹھیک ہے, آپس میں پالیٹکس بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, سیکٹیرین ہر کس سیکٹ کو فالو کریں, ٹھیک ہے, اور بیڈ ٹریٹمنٹ, برا رویہ, ٹھیک ہے. یہ آبویسلی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کی کمی کوتاہیاں ہیں, ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پر آپ کو صحیح قسم کا بزرگوں سے صحیح قسم کا رویہ نہیں ملتا, سوال پوچھ لو شن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فیکٹر بنتی ہیں جو کہ انہوں نے اسٹیٹ کی, جو کہ وہ بندے جنہوں نے اسلام لیو کیا انہوں نے اسٹیٹ کیا کہ دیز آر ون آف آور ریزنس وی لیفٹ اسلام. لیکن یہ بھی ایک فالس نیریٹو اس سینس میں ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کے رویے کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اسلام کے ساتھ. تو یہ بھی مسئلہ کدھر تھا؟ آپ کا مسئلہ تھا. نیکسٹ, پرولونگڈ ٹراما یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل, اور یہ جینوئن ریزنز ہوتے ہیں کئیوں کے, کہ ان کے ساتھ ڈومیسٹک ابیوز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, اور وہ پھر دین کے نام پہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس وائلنس کو, اس ٹراما کو, اور پھر ڈپریشن اور پیئر پریشر جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور لونلی لیس, یہ بھی کہ آپ کے پاس کوئی فرینڈ نہیں ہوتا جس سے آپ اپنا کیتھارسس کریں, جس سے آپ بات کریں. تو وہ چیزیں ساری, یہ فیکٹرنگ جو ہے, جو بہت عرصے تک آپ ٹراما میں گزرتے ہیں, کسی سے اوپن نہیں ہو پاتے, کسی سے ڈسکشن نہیں کر پاتے, کسی سے یہ چیزیں کیتھارسس نہیں کر پاتے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے لیو کرنے کا اسلام کو. نیکسٹ, فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک کنسرن. یہ نمبر 2 پہ میں نے رکھے ہیں, حالانکہ اس سے اگلا جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ اینڈ پہ آتے ہیں ویسے. لیکن لیٹس ڈسکس دس. کرٹیسزم آف قرآن اینڈ حدیث. جس طرح کی ہم نے حدیثوں کی مثالیں دی تھیں, تو لوگ جب وہ صرف وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ حدیثیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, انہیں فیل کیا ہوتا ہے کہ یار نہیں, یہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک, یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی, ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ایک ریزن بناتے ہیں, وہ ڈھیر ساری حدیثیں جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, صحیح طریقے سے نہیں ایسوسیٹیڈ, ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو ریزن بناتے ہیں کہ آئی لیفٹ اسلام بیکاز دیئر وار سو مینی تھنگس دیٹ ور ویری امورل, ٹھیک ہے. بٹ ریالٹیز کیا ہے کہ دے آر جمپنگ ان ٹو کنکلوژنس آف سم تھنگ دے ڈونٹ نو ویری لٹل اباؤٹ, ٹھیک ہے. نیکسٹ, اوتھینٹسٹی آف قرآن, وہ سیم چیزیں اس طرح کی جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے. ریالٹی از, کیا آپ نے حدیث کی پرزرویشن کو کبھی پڑھا؟ آپ نے قرآن کی پرزرویشن کو کبھی پڑھا؟ عام لوگوں نے نہیں پڑھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ڈاؤٹس لے کے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں امام بخاری 200 سال بعد آئے اور پھر انہوں نے یہ اکٹھی کرنا شروع کی اور پھر جا کے یہ ہوا, یہ اس پہ ہم کس طرح ریلائی کر سکتے ہیں؟ یہ سنا ہوا ہے نا یہ بات. لیکن اگر آپ حدیث سائنسز کو پڑھیں, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایون فرسٹ 50 ایئرز, بلکہ رائٹ فرام صحابہ, ان کے مینوسکرپٹ ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پر جو مطلب صحیفہ حمام ابن منبع جو کہ اسٹوڈنٹس آف ابن عباس ہیں, ان کا جو ہے ان کی کلیکشن ہے ہمارے پاس, صحابوں کی کلیکشنز ہیں ہمارے پاس جو کہ بڑی کلیکشنز میں انکارپوریٹ ہو گئی تھی. اس طرح کی انفارمیشن ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. موونگ فارورڈ, نیو ایتھیسٹ جو کہ موومنٹ ہے, اس کے سوالات جیسے پرابلم آف ایول. پرابلم آف ایول یہ ہے کہ جی بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سو مچ ایول, دین وائی گاڈ, ٹھیک ہے. اف گاڈ از سو لونگ, سو وائی دیر از سو مچ ایول. بھائی دنیا از کیا اللہ کا نظام صرف یہی, یہ دنیا, از دیٹ آل اٹ؟ از دیر نو اینڈ؟ از دیر نو جسٹس؟ از دیر از نو ریٹریبیوشن؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ ساری پینس ختم ہو جائیں گی, جہاں پر سارا چیزیں جو ہے صحیح ہو جائیں گی؟ یہ سسٹم ہے پورا, دس لائف اینڈ دا نیکسٹ ون. پرابلم آف ایول ایک بہت بڑا ریزن ان کا بنتا ہے. نیکسٹ, جی ابھی ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ہم اس پہ یقین کس طرح کریں؟ مجھے بات بتائیں, آپ سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے کس نے کرونا وائرس جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کس نے وہ وائرس کو SARS-CoV-2 دیکھا ہے؟ الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی دیکھا ہے کسی نے؟ آپ نے تو نہیں دیکھا.
لیکن آپ نے کس طرح اس پہ یقین کیا؟ بیسڈ آن ٹیسٹمنی. ایسا ہی ہے نا, سائنٹیفک ٹیسٹمنی. تو ان سین یہ آرگیومنٹ از سفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے. یو نیڈ ساؤنڈ ٹیسٹمنی. اگر ساؤنڈ ٹیسٹمنی ہے یو کین ایکسیپٹ دس ٹیسٹمنی ایز ویلڈ سورس آف نالج, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, فضول سا آرگیومنٹ. نیکسٹ, پروفس آف گاڈ ایگزسٹنس کے لاجیکل پروف نہیں ہے. سائنٹزم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ٹروتھ ہے نا وہ سائنس سے آنا چاہیے. ٹروتھ کی اسیسمنٹ ہوتی فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ ہے. دیٹ از آلسو فالس. نیکسٹ از ایولیوشن. ایولیوشن کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جی ایولیوشن کو کس طرح ریکنسائل کریں حضرت آدم اور حوا کی سٹوری سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے کنسرن ہوتے ہیں. اچھا, مورل اور سوشل, ٹھیک ہے. پرابلم کس طرح کی آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری جو ہے اس میں مسئلہ ہے, اس میں کافی زیادہ بیٹل ہے, لڑائیاں کیوں ہوئیں, ٹھیک ہے. وائی دیر ور وارز ان دا فرسٹ پلیس, وائی دیر ور ایکٹیو وارز, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے یہ سلیوری کیوں ہے. سوشل جسٹس میں کہتے ہیں کہ بھائی نان مسلمس کو سیکنڈ کلاس سٹیزنس کیوں ہیں, فری اسپیچ نہیں ہے جی, اسلامک گورننس نہیں, حدود بہت اسٹرانگ ہے, ہاتھ کاٹنا بڑی مشکل سزا ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ, یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے, وہ ڈیزائرز والی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیزائرز کیا ہوتے ہیں, اس میں ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے, ٹرانسجینڈر ہوتا ہے, میں عورت بننا چاہتا ہوں, میں مرد بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے راستے میں کیا آ رہا ہوتا ہے, اسلام آ رہا ہوتا ہے راستے میں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی میری پرسنل فیلنگ اوور دیز تھنگس. سو یہ جو کلیکشن آف تھنگز ہے یہ کاز کرتی ہے ڈاؤٹس. دیز آر دا سورسز آف ڈاؤٹس. بٹ آل آف دیم کین بی ٹیکلڈ. کیوں؟ سمپل. وہ جو پہلی ایگزامپل ہے, اٹس لائک دا ڈارک کیٹ ان دا ڈارک, ٹھیک ہے. جسٹ لرن اے بٹ مور اباؤٹ دیم اینڈ یو کین ایزیلی آنسر آل آف دیز کوشچنس. ہماری سچویشن جیسا کہ مغیرہ بھائی نے مینشن کی تھی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وی آر ورکنگ کلاس انڈیویجولس, ٹھیک ہے. آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی ٹیچر ہوں, ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دس, ناٹ انف ٹائم ٹو اسٹڈی, از دیٹ رائٹ؟ یس. بٹ اس کا سلوشن ہے ہمارے پاس, وہ یہ ہے ہاؤ ڈو وی ایکوائر نالج. آپ کے پاس 3 لیولس ہیں. دس از دا بیسکلی کرکس آف آور دس ٹاک کہ ہاؤ وڈ یو ایبل ٹو ایکوائر دیز نالج. یعنی یہ جو آپ کو سارے ڈاؤٹس مینشن کیے, یہ جو ساری چیزیں لسٹ کی, ہاؤ ڈو یو لرن ہاؤ ٹو ریزالو دیز, ٹھیک ہے. تو آپ 3 لیول چوز کر سکتے ہیں, بیسک لیول, انٹرمیڈیٹ لیول اور ایڈوانس لیول, ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بیسک لیول. دیکھیے, اگر آپ بیسک اسٹوڈنٹ آف نالج ہے نا, آپ کے اوپر انکمبنٹ ہے, ویسے ہی آپ کو اسلام تو پڑھایا جاتا ہے آپ کے یہ صحیح تک, بلکہ میرے خیال سے یہاں یونیورسٹی میں بھی ایک آدھ کورس ہوگا, لازم ہے کہ نہیں ہے. ہاں, وہ اسلامیات جو ہے نا وہ بس پاس ہونے کے لیے ہوتا ہے, 1 کریڈٹ آور. لیکن ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ ایکچوئل جو اسلامک اسٹڈیز ہے نا وہ آپ کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کو وہ سمجھائیں کہ وائی اسلام ان دا فرسٹ پلیس. وہ آپ کو بتائے, بنیادی بات بتائے کہ وائی اسلام اینڈ وائی ناٹ اینی ادر ریلیجن ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. یو شوڈ نو یور پروفس. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ وائی ڈو یو فالو اسلام جسٹ بیکاز یو ور بورن, تو یہ کئی ریزنز آپ کو ڈاؤٹ کی بن سکتی ہے. جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی شروع میں, کیا کہ وہ میسج آیا ہوتا ہے پھر آپ کو کہ آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیز تھنگس, بٹ کیا ہوا ہے کہ اٹس ویری ڈسٹربنگ, میرا دماغ میں صحیح طرح سو نہیں پا رہی یا میں سو نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. سو فرسٹ لرن وائی اسلام از ٹرو, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہت اچھی بکس ہیں, وہ ابھی ہم آپ کو ریکمینڈ بھی کریں گے. دوسرا ہے اپنا فوکس کریں ایمان کے اوپر. دیکھیں, سم ٹائمس اٹس ناٹ ایون اباؤٹ کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ نالج ہونا چاہیے یا یہ ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو ٹیکل دس کویشچن. نہیں, یو جسٹ نیڈ سفیشینٹ نالج, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکسز کے اندر نہیں آنے دینا, ٹھیک ہے. ڈو یو نو دیٹ پرسن, کوئی بھی نالج جو ہے جو کہ انسانوں کے ہاتھوں سے آئی ہوئی ہے, اٹ کین بی کریٹیکلی اینالائزڈ. نمبر 1. نمبر 2, انکریز یور پریکٹس, اپنے عمل پہ فوکس کریں. فائنلی 3 پوائنٹس ہیں. ڈونٹ ولنگلی ایکسپوز یور سیلف ٹو ڈاؤٹ. پھر اگر آپ کو نہیں پتا, آپ نہیں ایکسپرٹ ان چیز پہ, تو جان بوجھ کے ڈونٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو دیز تھنگس, ٹھیک ہے. آسک دی ایکسپرٹس, پھر ان کے پاس آئیں جن کو ان کے جواب پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور فائنلی رائچس اور اچھی کمپنی کریں. ون آف دا میجر ریزنس یہ ہے
کہ جو بندے جو لیو کرتے ہیں نا ان کی کمپنی اچھی نہیں ہوتی. کمپنی ان کو کدھر لے کے جاتی ہے؟ یا تو سگریٹ چرس یا ڈیزائرس کی طرف لے کے جاتی ہے جو پھر آگے ڈاؤٹس کی طرف لے کے جاتی ہے, یا پھر وہ ایسی کمپنی یا آن لائن ایسی جگہ پر پھر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ڈاؤٹس کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس نہ ٹولز ہوتے ہیں نہ سورسز ہوتے ہیں ان کو آنسر دینے کے. اور پھر کیا کرتے ہیں, وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ اپنا اس کو بنا لیتے ہیں کہ بھائی دس از دا ٹرو. اینی ہاؤ اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ مغیرہ بھائی بتائیں. جلدی سے ہمارے پاس انشاءاللہ مختلف 8-10 منٹ ہیں انشاءاللہ, اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو نان اسپیشلسٹ شوڈ ناٹ ایکسپوز دیم سیلوز ٹو مسکنسیپشنس, اور اس کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ایک مشہور قول ہے ان القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ. وہ کہتے ہیں جو دل ہیں کمزور ہوتے ہیں لیکن جو ڈاؤٹس ہیں نا دے ہیو این اپیل. تو ڈاؤٹس جو ہے انسان کو اپیل کرتے ہیں. اور سم پیپل لائک ٹو ریڈ, کچھ لوگ جو ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں ڈاؤٹ سے بیکاز آف ملٹیپل ریزنس. فرسٹ از کچھ لوگ واقعی جنرلی چاہتے ہیں یار میں جانوں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نا. سم پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی آلٹرنیٹیو اوپینینز ایز ویل. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو آؤٹ آف کیوریوسٹی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ خدا کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں, اچھا یار میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان نیسسریلی آپ کیا کرتے ہیں ان چیزوں میں ڈیلو کر جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا, پرابلم یہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ اس پہ ٹائم لگائیں, پھر آپ ان کے آرگیومنٹس کو ایکچولی ان کے بارے میں پڑھیں بھی, سیکھیں بھی کہ اچھا یار یہ آرگیومنٹ لے کے آ رہا ہے تو ہمارا کیا رسپانس ہے, ہمارا دین کس طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے. اور کئی دفعہ ہمارے پاس سننے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کی سولوشن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آسکنگ دی ایکسپرٹس, ہم ایک چیز کو ایکنالج کرتے ہیں یہاں پہ, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا خشک سا ٹاپک ہے, آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی کہانیاں شانی کوئی لطیفے سناتے ہیں آپ کو. یوتھ کلب میں ہم یہی کرتے ہیں بائی دا وے. میں خود جو ہے ٹاکس دیتا ہوں یونیورسٹیز میں, تو میں اس طرح کے ٹاپکس پہ نہیں بولتا کیونکہ یہ خشک ٹاپکس ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز فار اے فیکٹ کہ بہت سے لوگوں کے شاید یہ مسئلے نہیں ہیں. یہ لوگ اصل میں ہوا یہ انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو نا بہت زیادہ دوسری چیزوں میں الجھا دیا گیا. یعنی ہمارا کنسرن کیا ہے زیادہ سے زیادہ یا تو ڈیزائرز ہیں, اور لوگ ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیزائرز کے بارے میں بات کریں, محبت کے بارے میں بات کریں, جابس کے بارے میں بات کریں, ڈرگس کے بارے میں بات کریں, اور ہم نارملی کرتے بھی ہیں. لیکن یہ جو سوالات ہیں نا, یہ جو ٹاپکس ہیں جو ہمارے ایگزسٹینشیل کویسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں, ہم عام طور پہ ان میں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے ان پہ غور ہی نہیں کیا ہوتا, نہ ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, اور ایون اگر غور بھی کیا ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہم ڈائریکٹلی ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہو پا رہے ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا, دا ٹائمز ہیو بین چینجنگ, ٹائمز چینج ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس ٹائم سوشل میڈیا کا جو آن سلاٹ ہے, خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کا جو ہمارے خلاف آن سلاٹ ہے, اس کے لیے اب ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے. یعنی آپ سوال کر رہے ہوں گے نا کہ یار ہم لوگ تو میڈیکل ڈاکٹر, بلکہ میں بھائی سے حماس بھائی سے بات کر رہا تھا رات کو, میں نے کہا یار میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا کیا تعلق ان ٹاپکس کے ساتھ. یعنی دے آر سو مچ آکیوپائڈ ان دیئر اسٹڈیز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا کھانا کھا لیں اچھی طریقے سے, بڑی بات ہے, تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھ کے کیا کرنا ہے. نہیں, لیکن یہ ابھی آپ جب اپنی پریکٹس میں جائیں گے, جب آپ اپنی فیلڈس میں جائیں گے, تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اینڈ دا فورسز آر ورکنگ اگینسٹ اس, ٹھیک ہے نا. تو باقاعدہ پورا کام کیا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. اسکالرس انفارچونیٹلی اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی اکوپ نہیں کر پا رہے. وی نیڈ اسٹوڈنٹس لائک یو ہو کین ریڈ دس اسٹف, کیونکہ بہت سی چیزیں ظاہر ہے انگلش کے اندر ہے, اس لینگویج کے اندر ہے, وہ شاید ہمارے اسکالرس کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سی ایسی سائنسز اس میں انوالوڈ ہے, جیسے مثال کے طور پر نیچرل سائنس انوالوڈ ہے, بایولوجی انوالوڈ ہے. اب ایولیوشنری بایولوجی جو ہے اس کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے, جو کویسچنز وہ کر رہی ہے ایگزسٹنس کے حوالے سے یا خدا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے, یا ہیومن آپ سمجھ لیں جینیسس کے حوالے سے جو ان کا پورا آرگیومنٹ ہے, وہ سب چیزوں کو ایڈریس آپ جیسے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ جیسے بھائی اور بہنیں کر سکتے ہیں. اوبیسلی اسکالرس کو آپ جنرلی ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے شاید جب تک آپ ان کو ایکسپلین نہیں کریں گے وہ آپ کو قرآن و سنت سے اس طرح گائیڈ نہیں کر پائیں گے. تو ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے اسکالرس کا, تو ہمیں ایسے لوگ بنانے بھی ہیں اور تلاش بھی کرنے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ایسے اسکالرس ہیں موجود جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یوتھ کلب کے پلیٹ فارم میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں, الحمدللہ کچھ اسکالرس کو میں بھی جانتا ہوں, عرب دنیا میں بھی ہیں لیکن دے آر ویری لمیٹڈ. تو انفارچونیٹلی ایکسپرٹس کی کمی ہے, اور اس کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اگر اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ ضرور, جیسے آپ کو حواس بھائی نے کچھ دکھائے نا, سارے ڈاؤٹس یعنی تقریباً ڈاؤٹ سارے یہی ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر, ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے, باقاعدہ ایک اسٹڈی ایک ریسرچ کی ہے, پورا اس کے اوپر پیپر پروڈیوس کیا ہے, اور وہ پیپر بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے بہت تھورولی اسٹڈیز کر کے امریکن یوتھ, پرائمریلی امریکن یوتھ کے اوپر انہوں نے کیا کہ وائی ڈو دے لیو اسلام, ڈاؤٹس کی ریزنس کیا کیا ہے, وائی ڈو دے کویسچن دا فاؤنڈیشنز آف اسلام. تو یہ جو ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایک میپ میں نظر آئی تھیں, ان کے اندر دیٹس دا میکسیمم جو ڈاؤٹس آپ کو اسلام کے بارے میں ملتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں, یعنی بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو کمپلیکس ہیں, میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہیں, دے کین ایزیلی بی کنسیوڈ.
کچھ ایک ویڈیو دکھانے دی، چلیں اس کو اسکپ کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر فیملی پروگرامس امپورٹنٹ ہیں، ہیونگ دا کمپنی آف گڈ فرینڈس، تو یہ ضروری ہے. اب آتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول پر، تو اس میں تھوڑا سا جلدی سے اگر میں اس چیز کو کر لوں کہ ہاں ٹھیک. ایڈوانس عقیدہ اگر آپ اچھا بیسک لیول میں جیسے ماسمی نے بتایا نا بہت زیادہ دیٹس انف، کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جیسے آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ بیسک لیول تک رکھیں کہ آپ کو ایک وائی اسلام کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کو میں نے کیوں چوز کیا ہوا ہے. اس پہ الحمدللہ ہمارے کورسز بھی ڈیولپڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں باقاعدہ کورس ہوتا ہے وائی اسلام کے نام سے. اور اس طریقے سے محمد علی بھائی کا ایک لیکچر آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں ان کا یوٹیوب پہ ہے کہ نہیں، بہت اچھا لیکچر ہے، میں نے خود سنا ہے، پسند کرتا ہوں میں ان کے لیکچر کو، خاص طور پہ اسپیسیفک لیکچر کو. عام طور پہ اسپیکرز ایک دوسرے کے لیکچر کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، سنے نہیں جاتے، ہضم نہیں ہوتے تو لیکن وہ اچھا لیکچر ہے. تو اس کے اندر بڑے اچھے انداز سے ایزیلی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اسلام کو باقی ریلیجنس سے اوپر ہم کیوں فوقیت دیتے ہیں. وائی؟ اٹس ویری بیسک ریزن. سبحان اللہ، دے آر امیزنگ، وی اپریشیٹ دیٹ. فوکس آن ایمان، ایمان پہ کام کریں، دل کے اوپر، دل کے امراض کے اوپر کام کریں. انکریز یور پریکٹس، عمل کے اوپر فوکس کریں. انویلنگلی اپنے آپ کو ڈاؤٹ سے ذرا ایکسپوز نہ کریں. ایکسپرٹس سے اگر کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو علماء کی طرف ریفر کر دیں، اور گڈ کمپنی کو یعنی جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. انٹرمیڈیٹ لیول پر یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ذرا سیکنڈ لیول پہ ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر پھر آپ کے پاس جو روڈ میپ ہے وہ ہے اس میں ایڈوانس عقیدہ. آپ کو عقیدہ پڑھنا. اب آپ نے ڈاؤٹس کو نہیں پڑھنا، ابھی صرف عقیدہ پڑھیں. اگر آپ اچھا عقیدہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ آپ حیران ہوں گے. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، کیونکہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ الحمدللہ میں نے درس نظامی بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے مدرسے کے اندر باقاعدہ حفظ بھی کیا، قرآن مجید کی سائنسز میں بھی الحمدللہ. تو میں نے عقیدہ پڑھا بھی، پڑھایا بھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج میں جب ایتھیسٹک آرگیومنٹس کو دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرس نے عقیدے کے اندر جو ڈسکشنس کی ہوئی ہیں، دے آر دا سیم تھنگس. یعنی قرآن مجید بھی کہتا ہے نا کہ تشابہت قلوبہم، کہ دین کے خلاف اعتراض کرنے والوں کو لگتا ہے جیسے ان کے دل ملے ہوئے ہیں. مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی اسلام کے خلاف آرگومنٹس ہیں یعنی اگر آپ ان کو سمرائز کریں گے وہ آ جا کے ایک دو آرگومنٹس ہیں، یعنی مین آرگومنٹ سیم ہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی لیے اب دیکھیں ہمارے کلاسیکل اسکالرس نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا. تو اگر کوئی بندہ اچھا عقیدہ پڑھ لیتا ہے، آپ کو ضروری ہے ڈاؤٹس کے بارے میں جاننا ہے، آپ کے خود بخود اچھا، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایمان بالقدر اگر آپ نے اچھا پڑھا ہے اور سمجھا ہوا ہے، پرابلم آف ایول اور اس طرح کے جو فلسافیکل آرگومنٹس ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے خلاف، وہ خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں. صرف آپ اچھا ایمان بالقدر کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں. تو کاؤنٹر عقیدہ اگر آپ پڑھ لیں اچھے انداز سے، اور اس کی کلاسز بھی الحمدللہ موجود ہیں، اسکالرس پڑھاتے بھی ہیں، آپ ان کو انشاءاللہ آج کل تو آن لائن ہے، کووڈ کے بعد تو الحمدللہ اتنے زیادہ کورسز ہو رہے ہیں، آپ کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس طریقے سے جوائن اے پارٹ ٹائم پروگرام، ایک پارٹ ٹائم پروگرام مثلا جو کہ آپ لوگوں کے لیے اسٹڈیز ہیں. اچھا ایک بڑا اہم سوال کیا تھا آپ میں سے بھائیوں اور بہنوں نے کہ ہم لوگ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کس طرح مینیج کریں، یہ اپنے عبدالوارث بھائی کو. تو اس میں تھوڑا سا رسپانس یہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں میں ریئلائز کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی آبویسلی سیکولر اسٹڈیز میں نے کی ہیں، بعض اوقات آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی چیز، دو چیزیں بس آپ کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ اٹیچ رکھیں، ٹھیک ہے نا. اور کمٹمنٹ ویری کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہفتے میں ایک دن کوئی کلاس جوائن کر لیں، ایک دن مور دین انف. ڈیلی کا آدھا گھنٹہ، یا 3 دن بعد کوئی کلاس، ہفتے میں 2 کلاسیں، دیٹس اٹ. اور ایوننگ میں اسپیشلی جب آپ کے پاس ورک لوڈ زیادہ، ایگزامس میں بریک بھی لے سکتے ہیں. اچھا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی سمر بریکس آتی ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ کی بریکس آتی ہیں کہ نہیں آتی ہے، آپ کے پاس ایک ایئر کے بعد، یہ پھر آپ کا ایک جب ایگزام ایک پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے، موڈیول کمپلیٹ ہوتا ہے، تو شاید اس کے بعد آپ کو کوئی بریکس ملتی ہوں گی. وہاں پہ آپ کے پاس اگر 1 مہینے 2 مہینے کا گیپ ملتا ہے فار ایگزامپل، وہاں پہ آپ کوئی ایکسٹینسو پروگرام جوائن کر لیں. اور لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اب تو انسٹیٹیوشنز ہیں سمر پروگرامز اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز ہوتے ہیں، آن لائن پروگرامز موجود ہیں. تو اپنے اسکیجول کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیں. جہاں پہ ٹائم زیادہ ہے وہاں پہ اس کی انٹینسٹی بڑھا دیں، اور جہاں پہ ٹائم کم ہے تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے اس کو اگر بریک بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں اور اسے کسی نہ کسی لیول تک کرتے رہیں. اور اسی طریقے سے انہینس یور ریڈنگ آف بوتھ سیکولر اینڈ اسلامک سائنسز. اسلامک سائنسز کے بعد ریڈنگ کا شوق رکھیں، کتابوں کو پڑھنے کا شوق رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں بہت سی چیزوں کو انفارچونیٹلی اس لیے بھی نہیں جانتے کہ ان کو ریڈنگ یعنی بہت کم ریڈنگ ہماری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم ایڈوانس لیول کے حوالے سے حواس آپ تھوڑا بتاتے ہیں انشاءاللہ، اینڈ دین ویل کنکلوڈ باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ آپ دین کی بیسکس نالج ضرور لیں. ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر اسپیشلی، اور ملٹری والا بندہ اسپیشلی، ابھی تو نہیں لیکن جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا کرنے کو، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر فلاں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھ کئی کتابیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ سنہری اصول سورہ اخلاص کے، فرام ڈاکٹر فلانا 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 MBBS، ٹھیک ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ابھی سے ذرا اپنا نالج سیٹ کر لیں، اس سے پہلے وہاں جا کے آپ بلنڈر ماریں. اچھا، موونگ فارورڈ، لاسٹ یہ پوائنٹ تھا ایڈوانس لیول کا. ایڈوانس لیول جو ہے وہ آپ کے لیے شاید نہیں ہے، لیکن یہ پراپر ایز کریئر آپشن جو ہے وہ اگر آپ سلیکٹ کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انوالو ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیڈیکیٹڈ لرننگ کریں. جیسے مغیرہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ آف نالج، ٹھیک ہے، لیکچرنگ کرتے ہیں، ٹورنگ کرتے ہیں، ڈبیٹس اور پولیمکس میں انوالوڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ایک پراپر ایلیمنٹ ہے، یہ ایڈ کرتے ہیں کمیونٹی میں. یہ اسکالرس کا کام ہے، اسکالرز یہ کرتے ہیں، اور آلریڈی ایگزسٹنگ ہماری ایک باڈی یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اف یو چوز ٹو گو ٹو دس لیول، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا یو ہیو ٹو مطلب یعنی آپٹ این آلٹرنیٹ کیریئر فار اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا. اسپیشلائزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ یو فوکسڈ آن ون تھنگ اینڈ یو لرن اٹ اینڈ یو ڈیڈیکیٹ یور لائف ٹو اٹ، اینڈ اسی سے ہی وہ اچھی چیز ہوتی ہے. سم ٹائمس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پولی میتھ بن جائیں گے، وہ دیٹ از ناٹ گڈ، ٹھیک ہے. وہ آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، تو بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ ایڈوانس لیول پہ جو بندہ انوالو ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ ٹائم دے. کیونکہ اگر ہوتا یہ کہ ہمارے ڈاؤٹس کے ڈفرینٹ لیولس ہیں، جو ڈاؤٹس پروڈیوس کرنے والے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ایڈوانس لیول کی چیز جو ہے نا اس کو چھیڑ دیں گے. وہ کہیں گے کہ جی قرات کا مسئلہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لیمن ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرات کا مسئلہ کیا ہے، کس طرح چیزیں ہیں، نہ مسئلہ بات مزے کی ہوتی ہے اسے بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی اس لیول کا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اگنورنس آپس میں لڑتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ایمان کھوتے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ یہاں پر اس لیول پر جو ہے وہ ایکسپرٹس کو بلایا جائے، اور اس طرح کے جو مسئلے کوئی بھی چھیڑتا ہے، بھائی جان آپ کو بھی یہ چیز نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یو آر کلیمنگ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ قرات بٹ اٹس ناٹ ایون یور فیلڈ. وہ خود بیچارہ جو ہے وہ میٹرک میں سائنس میں اس کے بڑے مشکل سے پاس ہوا ہوتا ہے سی گریڈ سے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ سائنس کے نام پہ جو ہے وہ اسلام کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ ایکسپرٹس آف دس فیلڈ اینڈ ریفر ٹو دیم. تو جزاک اللہ خیر، دس واز اے سمری آف اٹ. سو اس کے لیے کویشچن ضرور کریں، سے ہاؤ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کوئی اگر بکس you need to understand something, we'll discuss this now. Thank you very much. MashaAllah, a very thought-provoking and thorough lecture has been delivered by the worthy guests, and it is my utmost hope that the religiously and intellectually sane people would have at least inferred something from it. Now, we have some questions which have been given to us by the audience. پہلا سوال ہے حماس بھائی، آپ اس کا جواب دے دیں کہ دین اسلام کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے. دوسروں کو اس کی بات بتانے سے پہلے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھیں اور پھر کسی کو بتائیں، یا پھر دونوں کام ایک ہی وقت پر کریں؟ اسلام کی نالج جو آپ سیکھتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور جہاں پہ آپ کو کوئی سوال ایسا کاؤنٹر آرگیومنٹ آ جائے، کوئی ایسا سوال آ جائے جس کا آپ کو نہیں پتا، تو اس میں بس اننیسیسری اپنی طرف سے نہ بتائیں. ہم لوگ بہت دفعہ یہ کرتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم اس طرح کی کسی ڈائلاگ کے اندر انگیج ہوتے ہیں تو ہم لوگ کتنا ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کوئی مشکل چیز آتی ہے تو ہم اس کے اپنی مرضی سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو the way it is اس کو بس پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کو مولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے گا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک آرگومنٹ میں ایز اٹ از رکھوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نظر نہ ہو، اس کو تھوڑا سا آپ کو ٹویسٹ کرنا پڑے گا. نہیں، اسلام کو الحمدللہ ہمیں کانفیڈنس ہے، الحمدللہ اسلام کے ڈیفینس ہے، بس اس کو آپ ایٹ موسٹ رسپانسبلٹی اس سوسائٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایز لانگ ایز آپ کے پاس کانفیڈنس ہے، آپ اس کو اس کا جواب پتہ ہے، ضرور جواب دیجیے. جہاں نہیں پتا ہم بھی یہ کہہ دیجیے کہ بالکل مجھے نہیں پتا، میں اس سے کچھ بتا رہا ہوں. That's as simple as it is. The next question is your opinion on interaction with the opposite gender in this modern world. اور انہی کا دوسرا کویشچن ہے we become tired of our routine and our escape is watching dramas, listening to music. We don't get that relief in the religious thing and it's a shame. What should we do in this regard? آپ بتا دیں. یہ بات پہلے ہی ہم نے رکھی تھی کہ جو ڈیزائرز ہیں وہ نیچرلی جو ہے
وہ زیادہ بندے کو اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی آپ کا لیول آف سیلف کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اس دنیا میں آئی ڈرامے شرامے دیکھنے کے لیے اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, تو بائی آل مینس کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, بٹ اف یو تھنک اباؤٹ یور سیلف, یہ سیلف ریفلیکشن کا معاملہ ہے. جس نے سیلف ریفلیکشن کی ہے اپنی لائف پہ, یو شوڈ نو کہ وٹ پرپز ہی از ہیئر فور. ٹھیک ہے, کیا میں بس یہ میڈیکل کا امتحان دے کے اور پھر ڈرامے دے کے آئی پیس اٹ آن اور یہ میری شادی ہو جائے گی اور پھر یہ ہو جائے گا, مطلب آر یو جسٹ پارٹ آف دا سیم سائیکل that everybody else is? You need to reflect on your actions more and more and more deeply as well. اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں, آپ بس ایک ٹول ہیں اور بس یوز ہو کے آپ نے گر جائیں, and you have nothing more than to just breed and just chop yourself up with entertainment, then انگریز are doing better job than you. You're not even doing a good job. ٹھیک ہے, so focus on what is real. ٹھیک ہے, why are you here in the first place. اس کے بعد ہم صرف ریفلیکٹ کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ جی میں آئی ایم ہیئر فار مور دین جسٹ ایٹنگ اینڈ کنزیومنگ دس فوڈ اینڈ دس انٹرٹینمنٹ. جب آپ کریں گے نا, وہ نیچرلی آپ کے اندر جو ہے یہ ڈرائیو آئے گی. یہ ڈرائیو نیچرل ہوتی ہے. یو ہیو ٹو برنگ اٹ اپ ان سائڈ یو بائی تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹنگ آن یور ایکشنز کہ ویئر آر یو گوئنگ. یہ میں کر کے میں چل کے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کیا کہ آپ کے جو شارٹ ٹرم ڈیسیجنز ہیں جس میں آپ اپنا کھانا کنٹرول نہیں کر سکتے یا اسموکنگ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی سول پہ افیکٹ نہیں ہوگا جب آپ اس کو شارٹ ٹرم اسی طرح کی انٹرٹینمنٹ دیں اور آپ ہوک اپ ہو جائیں ڈراماز پہ, سیریلس پہ اور اس طرح کی جو شارٹ ٹرم انٹرٹینمنٹ پہ. ڈو یو تھنک اٹس ناٹ جسٹ لائک دیٹ؟ It is like that. It is just like smoking, or it is just like eating having bad habits. How is it any different? بس آپ سمجھتے ہیں کہ I don't have to, آپ اپنی سول کو کرپٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں and mindless hours and hours of seasons you're wasting your time. Do more with your life. It's very limited. Do something about it. اور پھر آپ جو سکسیس اسٹوریز سن رہے ہوتے ہیں دوسروں کی, فلانا ایلون ماسک کی وہ وغیرہ وغیرہ, اس وقت پھر آپ کہہ رہے تھے واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی سن کے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, وہ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. سو پلیز ود دا لمیٹڈ ٹائم یو ہیو, سیلف ریفلیکٹ. تھینک یو ویری مچ. The next question is, if one wants to learn Arabic like Mughira bhai, where should one start? اس کا میں جواب دوں. میں نے نوٹ کیا ہے, سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بھی نہیں سیکھی تھی کبھی. اچھا بائی دا وے, مجھے جو عربی آتی ہے نا وہ بیسکلی میں نے عربوں میں راؤنڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کوئی پراپر اس طرح سیکھی نہیں ہے, لیکن الحمد للہ اب چونکہ وہ کافی کچھ پڑھ کے وہاں کافی کچھ آ بھی گئی, تو اس کے لیے ہمارے پاس الحمد للہ ایک پروگرام ہے. ویسے تو آج کل عربک لینگویج کے بھی سیکھنے کے کبھی پروگرام چل رہے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کلب نہیں ہے, اگر آپ لوگ جوہر ٹاؤن کے پاس ہیں اور ان شاء اللہ ہم ڈی ایچ میں بھی چلے جائیں گے وہاں پہ. ہمارا کیونکہ آفس وہاں پہ شفٹ ہو رہا تھا, ہمارا ایک پروگرام ہے وہاں پہ قرآن عربک کے حوالے سے. تو عربک لینگویج بیسکلی سیکھیں نا, عربک کی مختلف ٹائپس ہیں, تو آپ کے لیے جو سفیشینٹ ہے وہ قرآن عربک ہے. اور قرآن عربک آپ صرف مشکل سے ڈیڑھ مہینہ اگر آپ پریکٹس کر لیں, اگر آپ کو 2 مہینے کی بریک ملتی ہے 2 مہینہ کر لیں, آپ قرآن مجید کو خود ترجمہ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. دیٹس آل یو نیڈ. اسپیکنگ, لکھنا, وہ ساری چیزیں, گرامر وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں نا اپنے آپ کو انوالو کریں. قرآن عربک باقاعدہ اس پر لوگوں نے, اسکالرس نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس پہ کورس بھی موجود ہیں. جسٹ ڈو دیٹ انشاءاللہ. بہت سمپل ہے اور اس سے زیادہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کر بھی لیں گے نا, کیونکہ لینگویج آپ جتنا مرضی سیکھنے کے تک آپ یوز نہیں کریں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, میری تو فیلڈ ہے, میری مجبوری ہے. مطلب مجھے لینگویج نہ آتی ہو عربک تو میرے لیے تو بہت بڑی ویکنیس ہے, مطلب کوئی بڑی بات نہیں مجھے عربی آتی ہے. دیٹس واٹ آئی ڈو فار لیونگ. میری فیلڈ اسلامک سائنسز ہے, میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک سائنسز میں. میں نے مدرسے سے پڑھا ہے اور اٹ وڈ بی اے شیم کہ مجھے عربی نہ آتی ہے. اور میں جب دین کی بات کر رہا ہوں, میں کسی جگہ دین کی بات کر رہا ہوں اور قرآن پڑھا رہا ہوں اور حدیث پڑھا رہا ہوں, تو اگر مجھے عربی نہیں آتی جو قرآن کی ایکچوئل لینگویج ہے, اٹس اے بگ شیم انفارچونیٹلی. تو آپ اسے انتہائی امپریس نہ ہو. آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کے لیے ریلیونٹ صرف جو ہے وہ قرآن عربی ہے, جو مشکل سے مہینے 1.5 مہینے میں آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس YC کے اندر باقاعدہ قرآن عربک کا قرآن لینگویج کے نام سے کورس چل رہا ہے. اگر آپ کو کوئی آن لائن مل سکتا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اپنے آپ کو انوالو کریں, مہینے 1.5 مہینے بعد اس کے بعد ترجمہ شروع کریں, پڑھنا شروع کریں. جتنا آپ یوز کریں گے آپ دیکھیے گا آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کا ٹیکسٹ آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو بندہ فول اراؤنڈ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اگلا سوال,
اسلام کے متعلق بہتر طور پر کام کرنے کے لیے نیک اور صالح لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کا کہا جاتا ہے، لیکن اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسے خاص جماعت کا حصہ نہ بن جائیں جو کسی فرقے کا حصہ ہو، اس کے نظریات کی ترویج کرے، کہ کہیں سیدھے راستے کی تلاش میں ہم غلط چیز کا حصہ نہ بن جائیں. اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر جو ہے اس دنیا میں آئیں کہ آپ یو ول فائنڈ ایوری تھنگ یو لوکنگ فور؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. سب سے پہلی چیز کس چیز کی دعا کی جاتی ہے ہر نماز کے اندر؟ ہدایت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ ہر وقت دس از اے کانسٹنٹ پروسیس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت بھیجی ہے کہ آپ اس چیز میں کہ آپ انوالو ہوں، کم ان ٹو دس. ٹھیک ہے، اسٹارٹ یور جرنی، اسٹارٹ ریڈنگ دا قرآن، اسٹارٹ ریڈنگ حدیث، اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس، اسٹارٹ سٹنگ ود پیپل، اسٹارٹ سٹنگ ود ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل. ٹھیک ہے، اور اس میں جو کامن چیزیں ہیں اس پہ آپ فوکس کریں. دیکھیں، اگر سیکٹیرینزم اتنا بڑا ایشو نہیں ہے انلیس اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے سامنے بگ پکچر کو رکھا کریں. ٹھیک ہے، ہم ویریس سیکٹس کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے ایز یوتھ کلب، ویریس سیکٹس کے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک کامن اینیمی ہے. ہمارا کامن اینیمی کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اینٹی ریلیجن ہیں، اینٹی اسلام ہیں، جو کہ لبرلس ہیں، جو کہ ایتھیسٹ ہیں. اور وہ چیزیں نا ہمارا مین ٹارگیٹ فوکس میں رکھتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کا یو ہیو ون اینیمی، ٹھیک ہے، یو ہیو ون اینیمی دین یو آر مور کلوزر ٹوگیدر اینڈ یو کین ورک ٹوگیدر. تو آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ بھائی میرا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ میری طرح نماز نہیں پڑھ رہا یا میری طرح فلانا کام نہیں کر رہا یا وہ نہیں کر رہا. دس شوڈنٹ بی یور فوکس. یور فوکس شوڈ بی گلوبل. اگر آپ گلوبل سینٹرک تھنکنگ کرتے ہیں، آپ فیوچر میں امہ کی سکسیسفلی اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، دین یو ول نیور ہیو دس پرابلم انشاءاللہ. اگلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ لوگ جو کسی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتے ہیں یا جن کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، تو اس سب میں کیا بھلائی ہے؟ دیکھیے، کچھ بھلائی انسان اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے کام کی ہر چیز کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حکمت بیان کر دی، کچھ چیزوں کی حکمت ہمیں نہیں بیان کی. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پردہ راز میں رکھی ہیں. اگر وہ پردوں کو اللہ اٹھا دے اور انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو فیصلے کیے وہ کتنے عظیم تر اور کتنے بینیفیشل ہیں انسان کے لیے، تو انسان کی زبان کبھی بھی اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے تھکے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن الا ان الامر كله له خیر، کہ ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب زبردست ہے. عجب عربی زبان میں عجیب جو ہے یہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیوٹیفل معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. ان اصابته ضراء صبر لكان خيرا له، اگر کوئی اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے بہت بہتر بات ہے کیونکہ اس پہ صبر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس پر شکر آتا ہے، اس پر کوئی نعمت آتی ہے، ان اصابته سراء شکر لكان خيرا له، اگر سراء ہے اس کے اوپر کوئی اچھی اللہ کی طرف سے نعمت آ جاتی ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف مومن کے ساتھ ہے. تو مومن کے اوپر تکلیف، اس کے اوپر کوئی اچھائی، ہر چیز اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ایکسیڈنٹ اللہ نے رکھے ہیں، انسان کے بہت سے حکمتیں اور فضائل ہیں. میرا اس پہ ایک باقاعدہ لیکچر ہے، اگر آپ لوگ سے سنیے، جس میں نے ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے کہ وائی ایول ایگزسٹ، یہ ریسنٹلی اپلوڈڈ ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کس طریقے سے ہیومن پرسیپشن کو جب ہم بدلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہمارا لینس جو ہوتا ہے وہ اسلام اور ایمان ہوتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزوں کی سمجھ اور حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان جب پیور مٹیریلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے انسان پھر سوالات کرتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں وسیلت عطا کرے جس سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں فیصلے کیے اس کی ہم حکمتوں کو سمجھ بھی سکیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کر سکیں. Last question is, I want to ask, how can one ask for consult from the speakers of youth club? یہ بھی آپ کرتے ہو رائٹ ناؤ رائٹ ہیئر اینڈ دین. اچھا، بہت اچھا سوال ہے، یہ میں ایڈریس کر لوں. بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے. ہمارا سب سے ایزی وے جو اپروچ یوتھ کلب اسپیکر ہے تھرو انسٹاگرام. مذاکر بالکل تو وہ آپ کو رسپانس ملے گا.
اچھا بیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ از ٹو ایکچولی کم ٹو حلقات. ہمارے حلقات میں آئیے, اور حلقات میں نا ہمارے ویکلی سرکلز ہوتے ہیں سارے اسپیکرس کے. میرا ہوتا ہے یہاں پہ دین سینٹر میں جملر میں, وہاں پہ سیٹرڈے کو میرا نظام ہر ویکلی گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. وہاں پہ اس کے بعد میرا آدھے پونے گھنٹے کا کیوں ہوتا ہے. وہاں پہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو پرسنلی تو ایون میں اس کو اویلیبل ہوتا ہوں, کیونکہ ہمارے پروٹوکولس میں چیز شامل ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بہت بڑا کوئی کنسرن ہو تو ہمارے آفس میں آ کے ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے. ہمارے آفس میں سے آفیشیل نمبر بھی ہے, تو آپ ٹائم بھی لے سکتے ہیں آفس میں. ہماری کوشش ہوتی ہے بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, بہنوں کو عام طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیمیل ڈیل کرے. لیکن اگر کوئی بہت جنرل کیس ہو اور وہ اپنی کسی اپنے میل کسی بھائی کے ساتھ یا کسی طریقے سے محرم کے رشتے کے ساتھ آ جائے تو ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن ہماری پسندیدہ یہ ہے اور آئیڈیل یہ سچویشن ہے کہ ہمارے جو ویکلی سرکلز ہوتے ہیں, محمد علی بھائی کا بھی چل رہا ہے, آئی تھنک ڈی ایچ اے میں چل رہا ہے ان کا کل, بلکہ آج شاید ڈی ایچ اے میں اسٹارٹ ہو گیا. ہمارا نیا جو آفس بنا ہے ڈالمن مال کے بالکل پیچھے ڈی ایچ اے آفس ہمارا, اس کو پچھلا جو گیٹ ہے اس کے سامنے بالکل ہمارا آفس ہے, وہاں پہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے کمرشل. تو وہاں پہ آپ چلے جائیں انشاءاللہ ان کے سیشن میں. آپ کو یوٹیوب لاہور کے پیجز کے اوپر ہمارے ایونٹس آتے رہیں گے, تو اس میں آپ ٹائم دیکھیں, وہاں پہ پہنچیں اور وہاں پہ آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. نماز آپ سیشن کے بعد بھی آپ پرسنلی ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر فیس کائنڈ انف تو ہو سکتا ہے آپ اپنا نمبر بھی دے دیں گے, بٹ وہ کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی, جو بگننگ بکس ہیں نا وہ بہت اچھی ہیں. آئرا ایک آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے. ون آف دا فرسٹ بکس یو کین اسٹارٹ ود از دی ایٹرنل چیلنج. دی ایٹرنل چیلنج ابو زکریا بائی ابو زکریا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بگننگ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ دے گی کہ بلکہ اس سے بھی بہتر میں آپ کو ایک اور ریکمنڈیشن دیتا ہوں. ہماری 2 لیکچرز ہیں میرے اور نویرا کے یوٹیوب پہ, اس کا نام ہے بکس فار دعویٰ اور بکس فار سیلف امپرومنٹ. ٹھیک ہے, یہ 2 ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں جس کے اندر ہم نے نمبر آف پوری جرنی ایک قسم کی لسٹ کی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو گو, مطلب یعنی آپ کس طرح کی بنیادی اسلامک کی چیزیں ہیں یا وہ کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں, وٹ آر دا بکس ٹو فالو کریٹ. اینڈ اس کے بعد آہستہ آہستہ انٹرمیڈیٹ لیول تک کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو اپنے آپ کو پھر فردر امپروو کرنا چاہتا ہے اسلام کے اندر تو وہ کیا کیا اسٹڈی کرے. تو یہ 2 لیکچرز ہیں, بکس فار دعویٰ اینڈ بکس فار سیلف امپرومنٹ. یہ اس طرح سیلف ڈیولپمنٹ اس طرح کے نام سے ہیں. وہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے, میرے چینل پہ تو آ جائے گا. ویسے میں اپنے پروفائل کے اوپر بکس ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں, شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ میرے پاس فیس بک پروفائل میں یا پھر میرا جو فیس بک پیج ہے اور پروفائل دونوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اس میں بہت لسٹ آتی رہتی ہے. میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بک کے بارے میں ریویو دیتا ہوں. اور اس طریقے سے میری ایک بک ریویو سیریز بھی ہے جو میں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے, بک ریویو, اور ویکلی اس کے اوپر سیشنز آتے ہیں. تو اس میں بھی ہم امپورٹنٹ بکس جو ہیں ان کو آپ گو تھرو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میری کوشش ہوتی ہے ایسی کتابیں رکھی جائیں جو ٹرانسلیٹڈ ہیں انگلش میں, اردو میں, اور جن کو ذرا سمجھنا آسان ہے انشاءاللہ. لیکن جو بگنر کورس ہے نا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو اسلام کی طرف آتا ہے وہ کس جرنی کے تھرو گو تھرو ہو, تو اس کے لیے ہم نے یہ 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے ہیں, بکس فار دعویٰ, بکس فار سیلف ڈیولپمنٹ.